بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، آج ہم اپنے سینئر صحافی اور پریس کلب اسلام آباد کے ایڈمن میں جو ہے کام کرنے والے ہمارے دوست سدھیر کیانی، ان کے گھر کو ڈیمولش کیا گیا ہے سی ڈی اے کی طرف سے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوکھی ٹالی سٹاپ کے 2400 گھر، بلکہ اس سے زیادہ گھروں کو بھی انہوں نے ڈیمولش کیا تھا. اب جا کے انہوں نے جو ہے بری امام کے مضافات میں جو کالونی تھی اس کو بھی انہوں نے ڈیمولش کر دیا ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات بنی اور یہ انہوں نے کہاں تک اسٹرگل کی. جی سدھیر بھائی. جی السلام علیکم. بات یہ ہے کہ میں نورپور شاہ کا قدیمی جو گاؤں ہے اس کا باسی ہوں. کتنے سو سال سے آپ کے آباد ہے؟ ہماری فیملی تقریباً 400 سال سے وہاں پہ آباد ہے. ہم پچھلی تقریباً 7 پشتوں سے وہاں پہ بس رہے ہیں. اور یہ جب پاکستان بنا اور جب اسلام آباد بنا تو پھر جب ایوب خان کے دور میں یہ علاقہ ایکوائر کیا گیا تو اس وقت ہم سے یہ زمینیں کوڑیوں کے مول خریدی کیا گئیں، زبردستی لی گئیں. تو اس کے بعد اس وقت ہمیں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو جب یہاں سے ہٹایا جائے گا تو آپ کو یہاں اس کے بدلے میں کوئی متبادل جگہ دی جائے گی اور ملبے کی قیمت ادا کی جائے گی. لیکن بدبختی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ حکومت نے جب اس دفعہ یہاں پہ آپریشن کیا انکروچمنٹ کے نام پہ، تو ہم پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہم انکروچر نہیں ہیں، ہم وہاں کے متاثرین ہیں. ہمارے حقوق بقایا تھے، ہمیں حقوق نہیں دیے گئے، ہمیں زبردستی طاقت کے زور پہ وہاں سے اٹھایا گیا، ہمارے گھروں کو ڈیمولش کیا گیا. اور وہاں پہ جو مقامی آبادی تھی اس کے خلاف کیسز بنائے گئے اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت لوگوں کو گرفتار وہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور ہماری جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، عوام کو گھر، چھت، سپریم کورٹ آف پاکستان فراہم کرنا کا حکومت کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ بھی دیا گیا ہے ماضی میں کہ ہر پاکستانی کے سر پہ چھت اور دیگر سہولت، کم از کم سر پہ چھت جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو اس آرڈر کو بھی وہ لوگ نہیں مان رہے. دیکھیں مالک بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم نہ بھی ہو، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری میں ہے کہ وہ اپنے عوام کو گھر، روزگار، صحت، تعلیم سمیت جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم کرے. عوام ٹیکس دیتی ہے، عوام ٹیکس اس لیے نہیں دیتی کہ وہ اشرافیہ اس پہ عیاشیاں کرے. اگر ٹیکس عوام دیتی ہے تو اس کے بدلے میں عوام کو یہ سہولتیں ملنی چاہیے، نہ کہ ان سے یہ سہولتیں چھینی جائیں. یہ حکومت تو ہم سے یہ ساری سہولتیں چھین رہی ہے. ہمیں تو ٹیکس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں ہمارا جائز حق نہیں ملا. آپ نے یہ آواز ایز اے صحافی ہوتے ہوئے، ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے یہ آواز پارلیمنٹ تک بھی پہنچائی، تو اس کا بھی کوئی ری ایکشن یا کوئی رد و بدل آیا؟ جی بالکل بھی نہیں آیا. ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تھے جو ہمارے حق میں تھے، جس میں یہ سی ڈی اے کو کہا گیا تھا کہ یہ ماڈل ولیج، کیونکہ سی ڈی اے نے اس کو اناؤنس کیا تھا شروع میں، 4 سی ڈی اے کے بورڈ کے فیصلے موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نورپور شاہ کو ماڈل ولیج بنایا جائے گا. لیکن بعد میں انہوں نے زون 3 میں اس کو ڈال کے تو ماڈل ولیج کا وہ سلسلہ ختم کر دیا، جس سے وہاں کی مقامی آبادی کو بڑا نقصان ہوا ہے. اور اب آپ سید پور میں بھی دیکھ لیں، سید پور کو ماڈل ولیج قرار دیا جا چکا ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپریشن کیا گیا ہے اور وہاں پہ بھی مقامی لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے. تو آگے کا لائے عمل جو ہے جو لوگ ہیں یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اب اوپر پہاڑوں میں جو جیسے شادرہ ہو گیا اور ان علاقوں میں بھی جا رہے ہیں، تو یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ لوگ ایک مٹھی ہو کر اٹھتے تو کیا یہ کر سکتے تھے یہ لوگ؟ دیکھیں، ہم ریاست کے مخالف نہیں ہیں، ہم ریاست محب وطن شہری ہیں، ہم ریاست کے مخالف نہیں ہیں، ہم حکومتی پالیسیوں کے مخالف ہیں. ہم حکومت سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں نہ اٹھایا جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں بے شک اگر ان کو وہاں پہ زمین کی ضرورت ہے، وہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن ہمیں کم از کم اس کا متبادل تو دیں.
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وہاں پہ سے زبردستی کیوں اٹھایا گیا ہے، اٹھاتے ٹھیک ہے، ہم محب وطن ہیں، ہم ملک کی ترقی کے مخالف نہیں ہیں، ہم ملک کے مخالف نہیں ہیں، ہم ریاست کے مخالف نہیں ہیں، ہم کسی ادارے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہم سے ہمارا حق نہ چھینا جائے. بڑی مہربانی صدیر بھائی. تھینک